استغفر الله وأتوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون امام صادق فرماتے ہیں روو میرے حسین کو. معصوم فرماتے ہیں روو میرے حسین کو جنہیں مثل گوسفند ذبح کر دیا گیا. روو میرے حسین کو جنہیں مثل گوسفند ذبح کر دیا گیا. گوسفند تو جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ مثل دمبے کے ذبح کر دیا گیا. آیت اللہ جعفر شستری فرماتے ہیں مجھے امام کا یہ فرمان بڑا عجب لگتا تھا. معصوم نے کیوں اس طرح سے کہا روو میرے حسین کو جنہیں مثل گوسفند ذبح کر دیا گیا؟ فرماتے ہیں پھر میں نے تھوڑا غور کیا تو مجھے شاید سمجھ میں آیا امام کیا کہنا چاہ رہے تھے. کیونکہ جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی بھی اس ذبح کرنے والے کو روکتا نہیں ہے. دنیا چاروں طرف کھڑا ہو کر تماشا ضرور دیکھتی ہے مگر کوئی چلتے خنجر پہ ہاتھ نہیں رکھتا. کوئی یہ نہیں کہتا نہ ذبح نہ کرو کیونکہ ہر دیکھنے والے کی نظر میں اس کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے. فرماتے پھر سمجھ میں آیا کیوں مولا نے فرمایا رو میرے حسین کو جنہیں مثل گوسفند ذبح کیا گیا. کیوں لوگ تماشا دیکھتے رہے، زہرا کا لال کٹتا رہا، کسی نے آگے بڑھ کر نہیں کہا ظالم نہ کاٹ یہ رسول کا نواسا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. وہ فرماتے میں سوچتا تھا معصوم نے کیوں فرمایا روو میرے حسین کو جنہیں مثل گوسفند ذبح کیا گیا. فرماتے ہاں پھر میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو ذبح کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ چھوڑا نہیں جاتا، سر کو دھڑ سے جدا کر لیا جاتا ہے. شاید اسی لیے کہا ہوگا کہ جب ظالم نے مظلوم کی گردن پہ خنجر چلایا تو ایک مرتبہ سر کو جسم سے جدا کر لیا. فرماتے میں سوچتا تھا کیوں معصوم نے فرمایا روو میرے حسین کو جنہیں مثل گوسفند ذبح کیا گیا. پھر فرماتے ہیں میں نے غور فرمایا اور بڑی سخت بات ہے معذرت کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں کہ جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو ذبح کرنے والا جسم کو چھوڑ نہیں دیتا. ذبح کرنے کے بعد جسم کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں. وہ فرماتے شاید اسی لیے کہا ہوگا کہ ظالموں نے ذبح کرنے کے بعد لاش مظلوم کو چھوڑا نہیں، لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، ٹکڑوں میں بٹ گیا زہرا کا لال. بہن دیکھ کے کہتی حل انداخی کیا تو ہی میرا بھائی حسین. بس چلتی رہی ضربیں اور نبی کربلا چھوڑتے رہے. کسی ضرب پہ آدم جا رہے ہیں، کسی ضرب پہ نوح چلے گئے، کسی ضرب پہ موسیٰ عیسیٰ کا خروج ہوا. ایک ضرب ایسی بھی آئی کہ سرکار مصطفیٰ کا کلیجہ دہل گیا. کہا علی مرتضیٰ زہرا حسن آپ جانو حسین جانے. کوئی ضرب چلی مولا امیر تڑپ گئے. کہا بیٹا حسن آپ جانو، زہرا آپ جانو، بیٹا حسین جانے. مولا امیر بھی چلے گئے. ایک ضرب چلی کہ مولا حسن بھی نہ رہ سکے. کہا اماں زہرا اب میرا حوصلہ تمام ہوا، بس ضربوں پہ سب چلے گئے. ایک آخری ضرب چلنا شروع ہوئی، پیاسے گلے سے صدا آئی اماں زہرا، پاس سے صدا آئی میرے لال حسین، تیری ماں تیرے پاس ہے.
نے چکیاں 20 کے بعد وہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. کربلا میں دن کا آغاز علی اکبر کی آذان سے ہوا. جس دن کا آغاز علی اکبر کی آذان سے ہوا وہاں 13ویں ضرب ہوئی, کربلا میں عصر ہو گئی. اور یہاں چادر زہرا نو کے نیزہ پر آئی, کربلا میں شام ہو گئی. مظلوم کے بعد ایک مرتبہ ڈھول تاشیانوں پہ ضربے لگنی شروع ہوئی. یہاں ڈھول تاشوں کی آواز بلند ہوئی, وہاں 2 اثر ہوئے. ایک علی و بطول کی بیٹیوں کے کلیجے تڑپ کے رہ گئے. اندازہ ہو گیا مقتل میں کوئی بڑا ظلم ہو گیا ہے. دوسرا, جیسے یہ ڈھول تاشوں کی آواز خیمے میں آئی نا, وہ بیمار سید سجاد جو عالم غش میں پڑے تھے ایک مرتبہ ڈھول بجتا سنا. میرے مولا نے خود کو گھسیٹ کر خیمے کے در تک لے کر آئے. جیسے ہی خیمے کے در سے پردہ ہٹایا, مقتل میں نوک نیزہ پر نگاہیں گئیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول. لعینوں نے پہلے حملے کی تیاری کی. علماء مقتل نے لکھا پہلا حملہ ہوا گنج شہیداں پر. گنج شہیداں وہ بڑا مرکزی خیمہ تھا جس میں سارا دن میرا مولا لا کے لاشیں اکٹھی کر رہا تھا. لا کے جس میں میرے مولا نے 72 لاشیں اکٹھی کی تھی. پہلا حملہ ہوا, بیویوں نے فقط دور سے وہ منظر دیکھا کہ گھوڑے ہیں جو اس مرکزی خیمے میں داخل ہو رہے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد جو قیامت کا منظر آیا, خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. ہاں یہ منظر دیکھا بیویوں نے دور سے کھڑے ہو کر کہ گھوڑے ہیں, بھاگتے گھوڑے اس خیمے سے نکل رہے ہیں. ہر گھوڑے کی پشت سے ایک رسی جا رہی ہے. وہ رسی کسی لاش کے پاؤں میں ہے. پاؤں میں رسیاں باندھ کر لاشوں کو خیموں سے نکالا گیا. لاشوں کو رسیوں سے جکڑ کر لیے پھرو. علی زادیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. ایک مرتبہ ساری لاشوں کو باہر نکالا, ایک ایک گردن جدا ہونی شروع ہوئی. نو کے نیزہ پہ سر آویزہ ہونے شروع ہوئے. کسی بدبخت نے آگے بڑھ کر گننا شروع کیا. جب سروں کو گننا شروع کیا, ایک لعین نے کہا مجھے لگتا ہے ایک سر کم ہے, ایک سر کم محسوس ہو رہا ہے. کوئی دوسرا لعین آگے بڑھا, اس نے کہا پسرے سعد میں نے دیکھا تھا حسین پشت خیمہ پر کسی شے کو مٹی میں دفنا رہے تھے. مجھے لگتا ہے وہ جو ایک سر کم ہے, ایسا لگتا ہے حسین نے کم از کم ایک قبر ضرور بنائی ہے. اب اس کے بعد کاش آسمان پھٹ جاتا, کاش زمین شک ہو جاتی. علی و بطول کی بیٹیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا نیزے ہیں جو بار بار زمین میں جا رہے. کربلا کے سینے پر نیزے زمین میں جا رہے. بس دور کھڑی رباب نے, ساتھ کھڑی ہے سکینہ. ایک عجیب قیامت کا منظر دیکھا جب ایک نیزہ زمین سے باہر آیا, ساتھ رباب کا جگر باہر آیا. دیکھا نیزے پہ علی اصغر. ماں نے تڑپ کے کہا ہائے میرا لال, ہر شہید ایک دفعہ, اصغر تو 2 بار. اجرکم اللہ. سر مکمل ہو گئے کربلا میں, سارے سر نو کے نیزہ پر آ گئے. اب وہ دوسرا حملہ ہوا. اب تک جو ہو رہا تھا کربلا میں ظلم ہی ظلم تھا. اب کربلا میں اس امت کی بے غیرتی کا آغاز ہو گیا. علی و بطول کی بیٹیوں کے خیموں پہ حملہ ہوا. کیا عجب عالم غربت ہوگا اس بحر کربلا میں, جب علی و بطول کی بیٹیاں اپنی چادروں پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی اور نیزے ہاتھوں سے ٹکراتے ہوں گے. علماء مقتل نے لکھا لعینوں نے چادریں چھینی تو نہیں تھی, چادریں چھینی نہیں, نیزوں سے چھینی گئی تھی چادریں.
نیزے ٹکرائے گئے تھے سروں سے. یہی وجہ ہے جب جناب زینب پلٹی تھی نا مدینہ تو ایک مرتبہ مولا سجاد سے کہا یہ مسجد رسول خالی کروا لو, میرے نانا کا مقبرہ خالی کروا لو. جب سب باہر چلے گئے, ایک سید سجاد ہیں, ایک جناب زینب ہیں, کہا قبر رسول پر آ کر بیٹا سجاد یہ سارے چراغ بھی بجھا دو. جب سارے چراغ بجھ گئے نا, وہ جس کی چادر کو شام غریبہ میں نیزے سے اتارا گیا تھا اس بی بی نے اپنی مرضی سے چادر کو اتارا, اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرا اور کہا نانا دیکھیے یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان ہیں, نانا یہ ان نیزوں کے نشان ہیں جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اتارا. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کو پرسا دینے کا, یہ وقت ہے آل محمد کے خیام لٹنے کا. چشم تصور سے کریں یہ آل محمد کی بیٹیوں کے بے چادر ہونے کا وقت ہے. اب نہ روئیں گے تو ہم کب روئیں گے دوستو. اب ایک مرتبہ چادریں لٹنی شروع ہوئی. اتنی غریب ہو گئی علی و بطول کی بیٹیاں کہ پردے کے لیے, اپنا پردہ بچانے کے لیے ایک علی کی بیٹی دوسری علی کی بیٹی کے پیچھے چھپ رہی ہے. اتنی غریب ہو گئی, غازی کو صدائیں دیتی رہی, کسی لعین نے رحم نہیں کیا, بیبیاں یا عباس کہہ کے ماتم کرتی رہی, ظالم نیزروں سے چادریں اتارتے رہے. اب اس کے بعد ایک مرتبہ پسر ساتھ داخل خیمہ ہوا. یہ عجب قیامت کا منظر ہے کیونکہ بیبیوں نے جاتے ہوئے حسین کو دیکھا تھا. بیبیاں جانتی ہیں حسین کا کمر بند کیسا تھا, میرے مولا کا امامہ کیسا تھا, میرے مولا کی انگوٹھی کیسی تھی. یہ قیامت ہو گئی جب دیکھا پسر ساتھ داخل ہوا ہے, سر پہ حسین کا امامہ, کمر بند حسین کا, انگوٹھی حسین کی, لباس بھائی کا, مگر بیچ میں پسر ساتھ یا حسین کہہ کے علی کی بیٹیاں ماتم کرنے لگی. ایک مرتبہ ظالم نے کہا اب تک خیمے سلامت کیوں ہیں, آگ لگا دو خیموں کو اور چوگرد سے آگ لگاؤ. علماء مقتل نے لکھا ایسے گھیر کے آگ لگائی جیسے حیوانوں کو گھیرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں. جیسے ہی خیمے چلنے شروع ہوئے, بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں اور بچے ایسے نکلے جیسے تسبیح ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے. جس بچے کو جو جگہ ملی وہ وہاں بھاگا. اللہ جانے کتنے آگ کے نظر ہوئے, کتنے گھوڑے کی ٹاپوں میں آئے, مگر جب تک آگ لگتی رہی آل محمد کے بچے جلتے رہے. راوی کہتے ہیں میں نے ایک ضعیفہ بی بی کو دیکھا, وہ بار بار ایک خیمے میں جاتی ہے, خیمہ جل رہا ہے, وہ گھبرا کے پیچھے آ جاتی ہے مگر پھر آگے جاتی ہے. حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کہا بی بی جان بچاؤ, اس خیمے میں ہے کیا؟ کہا اس خیمے میں میرے بھائی کی نشانی ہے, میں اس خیمے کو چھوڑ نہیں سکتی. وہ کہتا ہے اس کے بعد وہ بی بی ایک مرتبہ آگ سے بچتے ہوئے اس خیمے میں داخل ہوئی, مگر جب نکلی ہے تو قیامت کا منظر ہے. دیکھا کوئی جوان ہے جسے پشت پہ اٹھایا ہوا ہے, بی بی اسے اٹھا کے بڑی مشکل سے قدم رکھ رہی ہے اور مقتل کی طرف رک کر کے کہہ دیا ہے بھیا حسین, جوان اکبر کو اٹھانا آسان, سید سجاد کو اٹھانا بڑا مشکل. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا, ایک بچی ہے جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بچی گھبرا کے ادھر ادھر بھاگ رہی ہے. راوی کہتا ہے میں نے جب بچی کو دیکھا نا, ننھی سی بچی ہے, کرتے میں آگ لگی ہے, بھاگ رہی ہے. کہتا ہے یہ بھی میں بھی پیچھے بھاگا, وہ بچی اور تیزی سے بھاگی, میں اس کے پیچھے بھاگا. وہ بچی ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گری, جیسے ہی زمین پہ گری گھبرا کے پلٹی اور کہا ظالم رک جا, اب لٹوانے کو میرے پاس کچھ نہیں, میرے گوشوارے لوٹے گئے, میری چادر لوٹ لی. وہ گھبرا کے کہتے ہیں بی بی میں آپ کی مدد کرنے آیا, بی بی میں تو کرتے کی آگ بجھانے آیا ہوں. جب اس بچی نے دیکھا نا ان تمام درندوں میں یہ کوئی شفیق ہے تو ایک مرتبہ کہا اچھا تجھے ہم پہ رحم آ رہا ہے؟ کہاں رحم آ رہا ہے؟ کہا مجھے یہ بتا یہ کربلا سے نکلنے کا نجف کی طرف کا راستہ کون سا؟ اس نے کہا بی بی نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہو؟
کہا نجف میں میرا دادا علی، میں جا کے دادا کو بتاؤں دادا میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہماری چادریں لوٹ لی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے۔ اللہ جانے ظالم کتنی دیر تک لوٹ گئے، لوٹ لیے تبرکات علی و بطول، لین چلے گئے، آگ ہر طرف جاری تھی۔ ایک مرتبہ لوٹ کر بدبخت دور چلے گئے، اپنے نجس لاشیں دفنانے میں مصروف ہوئے۔ جب وہ اپنے لاشیں دفنانے میں مصروف ہوئے، ادھر زینب عالیہ کو کچھ وقت مل گیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے تمام بیویوں کو لانا شروع کیا، ایک جگہ بٹھانا شروع ہوا، بچے چننے شروع کیے۔ کیسے بچے چنے گئے یہ خدا جانتا ہے، کتنے بچے تھے، کتنے زندہ بچے یہ خدا جانتا ہے۔ کوئی بچے ایسے بھی ملے کہ ایسا لگا جیسے سو رہے، جب اٹھایا تو دیکھا گھوڑوں کے سموں کے نشان چہروں پہ ہے۔ اللہ جانے کتنے بچے گھوڑوں کے سموں کی نظر ہو گئے۔ جب بچوں کو چننا شروع کیا، ایسے میں جناب ام کلثوم نے تڑپ کے کہا سکینہ کدھر ہے؟ سکینہ کہاں گئی؟ ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا، حسین کے سینے کا تعویذ کہا گیا، جناب زینب کا دل دہل گیا، کہا کلثوم کلثوم بچے زخمی ہو چکے ہیں، کتنے بچے مارے، یہ نہ ہو میرے بھائی کی نشانی ماری گئی۔ کلثوم جلدی آؤ ذرا تلاش کریں سکینہ کہاں ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے پتھروں کو ہٹاتے ہوئے بیبیاں بڑھنا شروع ہوئی۔ مقتل ہے، اندھیرا ہے، لاشیں ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دے سکینہ کہاں، سکینہ آواز دے سکینہ کہاں رہ گئی۔ جب آوازیں دے رہی، ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی بہن زینب اطمینان سے یہاں آ جاؤ، سکینہ میرے پاس ہے۔ پتھروں کو ہٹاتے ہوئے زینب و ام کلثوم آگے بڑھ، دیکھا ایک بے سر کا لاشا، ایک بے سر کے لاشے پر اس کے سینے سے پتھروں کو ہٹا کر سکینہ نے جگہ بنا کر خود کو سینے پہ لٹا لیا۔ سکینہ اطمینان سے سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، جناب زینب نے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ گھبرا کے اٹھی، کہا بیٹی سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں جب آگ لگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے پتا تھا بابا اس طرف آیا تھا، میں بھاگتی ہوئی یہاں آئی، میں نے کہا بابا 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 مجھے آواز، تو اس کٹی گردن سے آواز آئی سکینہ میرے پاس آ جا، سکینہ بابا کا سینہ یہاں ہے۔ بس دوستو ایک مرتبہ سکینہ کو لے کر بھی واپس آ گئی۔ ایک مرتبہ گرم ریت ہٹا ہٹا کر بچوں کو سلانا شروع کیا، بچوں کو سلانا شروع کیا۔ اب 72 کا کام ایک تنہا جناب زینب کے ہاتھ آیا۔ بی بی نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، بی بی پہرے پر آ گئی۔ یہاں بی بی پہرے پہ کچھ دیر گزری، بعض علماء مقتل نے لکھا ہر کی زوجہ ایک مشکیزہ 2 پیالے کچھ سوکھے چنے لے کر داخل ہوئی اس جگہ پر اور آ کر کہا بیبیو یہ میں پانی لے کر آئی ہوں۔ پانی کا نام آیا، بیبیاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پانی پہ نگاہ پڑی، بیبیاں رونے لگی۔ جس کسی کے پاس زوجہ ہر جاتی ہے وہ بیبی منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، جسے پیالہ پکڑانے لگتی ہے وہ چہرہ موڑ لگتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے سامنے پانی آیا، بی بی کے ہاتھ پہ پیالہ آیا، بی بی وہاں آئی جہاں سکینہ سو رہی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی زمین پہ بیٹھی، سکینہ کا کندھا ہلایا، کہا سکینہ اٹھ پانی آ گیا، سکینہ اٹھ پانی آ گیا۔ بچی سو رہی تھی مگر جب کہا اٹھ پانی آ گیا، لفظ پانی سکینہ کے کانوں سے ٹکرایا۔ ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے اٹھی اور کہا ہے پھوپھی اماں میرا چچا پاس آ گیا، میرا چچا آ گیا، چچا کہاں رہ گئے تھے؟ کہا سکینہ چچا نہیں آیا، فقط پانی آیا، فقط پانی آیا۔ کہا پھوپھی اماں اسے پلاؤ جسے پیاس ہو، سکینہ کو کوئی پیاس نہیں، آپ پیجئے۔ کہا نہیں سکینہ چھوٹے پہلے پیتے ہیں۔ کہا اماں کو پلاؤ۔ کہا نہیں سکینہ چھوٹے پہلے پیتے ہیں۔ کہا پھوپھیوں کو پلاؤ۔
کہا نہیں چھوٹے پہلے پیتے. کہا اچھا پھوپھی اماں چھوٹے پہلے پیتے, لاؤ پیالہ مجھے پکڑاؤ, مجھے پیالہ پکڑاؤ. ایک مرتبہ پیالہ پکڑا, سکینہ مقتل کی طرف جانا شروع ہوئی. جناب زینب پیچھے پیچھے چلی. کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا بچوں کو پہلے پلاتے ہیں. پھوپھی اماں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے, میں اصغر کو پانی. اجرکم اللہ. آخری جملے آپ کی ذہن تمام. ایک مرتبہ بچوں کو ایک جگہ سمیٹ کر جناب زینب پردے پر آئی, جناب زینب پہرے پر آئی. اب بی بی چلتی چلی جا رہی ہے. عباس دیکھ تیری بہن پہرے پر آ گئی ہے. اکبر دیکھ تیری پھوپھی پہرے پر آ گئی ہے. حسین دیکھو تمہاری بہن پہرے پر آ گئی ہے. ایک مرتبہ خدا جانے بی بی کے دل میں کیا آیا, بی بی نے رخ کیا نجف کی طرف. ناد علی, ناد علی کی صدا کا بلند ہونا تھا. خدا کی قسم جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں, اللہ جانے بیٹی کا باپ کے دل میں پیار کیا ہوتا. یہ قافلہ 2 محرم کربلا پہنچا تو رات کے وقت جناب زینب نے تڑپ کے کہا بھیا حسین مجھے کسی بی بی کے رونے کی صدا آ رہی ہے. کہا بہنا ہماری ماں زہرا مقتل میں رو رہی ہے, علی نہیں آئے, زہرا کربلا آئیں. شب عاشور میرا مولا مقتل کی طرف گیا, روتا واپس پلٹا. صحابی نے پوچھا کون تھا وہاں, آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا میری ماں زہرا پتھر وہاں سے ہٹا رہی ہے جہاں مجھے ذبح ہونا ہے. زہرا آئی, علی نہیں آئے. 13ویں ضرب چلی, پیاسے گلے سے صدا آئی, جناب زہرا موجود تھی, علی نہیں آئے. جگہ جگہ زہرا آئی, علی نہیں آئے. زہرا آتی نہیں کربلا, علی نہیں آئے. اللہ جانے بیٹی کا دل میں باپ کے کیا ہوتا ہے. یہاں بیٹی پہرے پر آئی, ناد علی کی صدا دی, علی سے نجف چھوٹ گیا. دیکھا ایک سوار آ رہا ہے, اس سوار کو آتے دیکھا. جناب زینب نے کہا سوار رک جا, سوار رک جا, میں بتا رہی ہوں رک جا. ہمارے پاس اب لٹانے کو کچھ بچا نہیں ہے. دیکھا سوار نہیں رک رہا, وہ آتا چلا جا رہا. پھر بی بی تھوڑا آگے بڑھی, کہا تجھے کہا جو ہے رک جا, اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. اچھا یہاں ٹھہر جا, میں جاتی ہوں, اگر کچھ بچا میں تجھے کچھ لا دیتی ہوں. وہ پھر نہیں رک, جب آگے بڑھا اب بی بی بگڑ گئی, آگے بڑھی. ایک مرتبہ رکام میں ہاتھ ڈالا, کہا تجھے سنائی نہیں دیتا, میں علی کی بیٹی ہوں, علی کی بیٹی کہہ رہی ہے رک جا. ایک مرتبہ سوار نے کہا کس کی بیٹی؟ کہا علی کی بیٹی. نقاب ہٹایا, کہا زینب پہ جا, تیرا بابا علی. زینب بھاگ کے بیویوں کے پاس ہے, بی بی بھاگی واپس اور کہا بیویوں کوئی جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا ہے تو دو, میرا بابا, میں کبھی بابا کے سامنے بے پردہ